بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ میں یہ ذرا ابلیس کے بارے میں ہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہے، یہ پیدا کس نے کیا یا کہ یہ پیدا کیسے ہوتا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ ابلیس ہے، ہر شخص کا ابلیس ہوتا ہے، تو ہر شخص کے ساتھ ہے۔ پھر صحابہ کرام نے آپ سے یہ پوچھا کہ آپ کا بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرا بھی ہے، مگر میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے۔ تو میں یہاں صرف جو ایک خاص نقطے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، مرکوز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پیدا کیسے ہوتا ہے، اس کو کس نے پھر پیدا کیا ہے۔ تو یہ بات بہت سمجھنے والی ہے کہ اس کو اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے، اور یہی ابلیس ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا نا کہ ہر شخص کے ساتھ ابلیس ہے، وہ یہی ابلیس ہے، کوئی اور کوئی خارج میں کوئی مخلوق نہیں ہے۔ کہ آپ جس طرح سمجھیں کہ جن کوئی مخلوق ہے یا حیوانات کوئی مخلوق ہے، درخت میں مخلوق ہے، انسان بھی مخلوق ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے، یہ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے۔ یہ ابلیس جو ہے، یہی ابلیس جو بندوں کے ساتھ پیدا ہوا ہے، یہی ابلیس ہے۔ ایک سمجھ لیں یا جتنے بندے ہیں اتنے سمجھ لیں کہ ہر بندے کا ہو گیا، تو ہر بندے کے اتنے ابلیس ہو گئے، ٹوٹل جتنے بندے ہیں اتنے ابلیس ہو گئے، آپ ایسا سمجھ لیں اس کو۔ تو یہ پیدا کیسے ہوتا ہے یہ میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو بندہ پیدا کرتا ہے، یہ بات ہم کسی طرح سمجھ جائیں، اللہ نے نہیں اس کو پیدا کیا۔ میں بتاتا ہوں کہ اس میں کہاں کیا چیز اللہ نے پیدا کی اور آگے بندے نے اس کو کس طرح ابلیس بنا لیا۔ یہ سورت جاسیہ ہے اور یہ 45 نمبر سورت ہے اور اس کی 23 نمبر آیت ہے۔ یہ اس طرح شروع ہوتی ہے، آفرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے اس شخص کی حالت پر بھی غور کیا ہے جس نے جذبات ہی کو اپنا خدا، اپنا الہ، اپنا معبود بنا لیا ہے۔ یہ ہے بات۔ آگے میں عرض کر دیتا ہوں پوری۔ اس روش کا یہ جس نے اپنے جذبات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ بس میرے بھائیو، یہ جو جب اس نے اپنے جذبات کو اپنا معبود بنایا تو سمجھیں کہ اس نے اپنا ابلیس پیدا کر لیا۔ الہ جب بنایا اپنے جذبات کو تو پھر اس کا ساتھ یہ ابلیس پیدا ہو گیا۔ اس طرح ابلیس پیدا ہوتا ہے اور ہر بندہ کرتا ہے جب وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتا، نہیں رکھتا۔ وہی بات ہوئی، الہ کا مطلب ہی ہے جس کا حکم مانا جائے۔ اللہ اگر الہ ہے، معبود ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا حکم مانا جاتا ہے۔ اللہ کا لفظ بنتا بھی ایسے، الہ کے ساتھ عربی میں جب کسی کے ساتھ لگ جاتا ہے تو وہ خاص ہو جاتا ہے، خاص معبود، وہ خاص ہستی جس کا حکم مانا جاتا ہے، جس کا حکم ماننا چاہیے، وہ ہے اللہ۔ تو جب بندہ اپنے جذبات کا حکم ماننا شروع کر دے یا پھر وہ اس کو جذبات اس کے الہ ہو گئے، یہ جذبات جب الہ ہوئے تو یہ ابلیس پیدا ہو گیا۔ یہ ہے ابلیس۔ یہ بات بنیادی طور پر جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ جب یہ پیدا ہو جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے، اس روش کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، جب یہ پیدا ہو جاتا ہے پھر، یا یہ روش آپ سمجھ لیں کہ جس نے اپنے جذبات کو اپنا الہ بنا لیا، پھر کیا ہوتا ہے، وَعَدَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، وہ عقل و علم رکھنے کے باوجود غلط راہوں پر پڑ جاتا ہے، اور جذبات سے مغلوبیت کی وجہ سے اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے، ایک تو غلط راہوں پر پڑ جاتا ہے، یہ ہو گیا، پھر اس کی اپنی کیفیت بدل جاتی ہے، راہوں پر جب چلتے ہوئے سوچتا کرتا کیا ہے، پھر کیا ہوتا ہے،
اگے علم و خاتمہ اعلیٰ سمع ہی و قلب ہی و جعل اعلیٰ بصر ہی یہ شہوات، اس کے دل اور کانوں پر مہریں لگ جاتی ہیں۔ جب جذبات کو وہ الہ بنا لیتا ہے پھر یہ ہوتا ہے اس کے دل اور کانوں پر مہریں لگ جاتی ہیں، اس کی آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، اس کے دیکھنے، بالنے، سمجھنے، سوچنے کی صلاحیتیں معطل ہو جاتی ہیں، اور رفتہ رفتہ مفلوج فالج گر جاتا ہے ان پر، حرکت ہی کوئی نہیں کر سکتی، وہ چیز کارآمد ہی نہیں رہتی، جذبات میں ہی مغلوب ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ساتھ علاج بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، یہ صرف اللہ کی ہدایت ہے جو اسے اس گمراہی سے بچا سکتی ہے۔ اللہ کی ہدایت یعنی کہ وحی، یعنی کہ قرآن پاک۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اندھا دھند اپنے حیوانی جذبات کے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں میں دوبارہ اس کو دہرا دیتا ہوں، جب بندہ اپنے جذبات کو الہ بناتا ہے، اس کا حکم مانتا ہے، قرآن سے ہٹ کر مانتا ہے، تو وہ اپنا ابلیس پیدا کر لیتا ہے۔ اب سوال کرنے والے یہ بھی کر سکتے ہیں جی پھر جذبات ہی کیوں پیدا کیے؟ تو یہ فرشتوں نے بھی کہا تھا یہ خون ریزی کرے گا، یہ ایسا کرے گا۔ تو خیر جو عالم امر کے فیصلے ہیں، امور تکوینی کے فیصلے ہیں، ان پر سوال نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ اس نے بندے کو ایسا کیوں کیا، جب اس نے فرشتوں کو کہا میں ایسا کرنے والا ہوں، ایک مخلوق بنانے والا ہوں جو اپنی مرضی کی مالک ہوگی، تو اس کو یہ ارادہ اور اختیار ہوگا، تو فرشتوں نے کہا یہ تو خون خرابہ کریں گے جب، تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ ایسی مخلوق بھی ہو سکتی ہے جو اللہ کی اتباع نہ کرے۔ اللہ اختیار دے رہا ہے کہ تم میری بات مانو چاہے نہ مانو، مانو گے یہ ملے گا، نہیں مانو گے یہ نقصان ہوگا، اور میں تم سے پوچھوں گا جب تم مر کے میرے پاس آؤ گے۔ یہ ہمارا ایمان بالآخرت ہے۔ پر میں اتنی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابلیس پیدا کیسے ہوتا ہے، تو وہ میں یہ قرآن کی جاسیہ کی 23 نمبر آیت سے کہ یہ جذبات سے پیدا ہوتا ہے، اور وہ انسان خود پیدا کرتا ہے جب ان کو اپنے جذبات کو وہ الہ بناتا ہے۔ تو بس یہ بات ہی میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ شیطان ایسے پیدا ہوتا ہے اور بندہ خود پیدا کرتا ہے۔ آپ کی مہربانی، آپ نے میری بات سنی۔